إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سامعین کرام، خطبہ جمعہ کئی باتوں سے مشتمل ہے. کچھ متفرق مضمون ہے جڑے بیان کرنے، یہ بھی درود پاک دا مضمون بھی ہے. اصل چاہیے تھی مگر کچھ چیزاں اور بھی ہے جنہوں نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا. ایک تو حدیث پاک ہے، صحیح ترین حدیث، کہ اللہ دے رسول مقبول علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال احد تے تشریف فرما. مدینہ شریف دے قریب ہے جبل احد، بہت عزت والا پہاڑ ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہی شان فرمایا یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ نال سانوں محبت ہے تے احد ساڈے نال محبت رکھدا. احد دے بارے کیا کہ احد ساڈے نال پیار کردا، اسی یہ نال پیار کردا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بدر چ اللہ نے آپ کو فتح دیتی. بڑا واقعہ وڈا ہے، اسلام دے غلبے دا آغاز ہویا، مگر نبی علیہ السلام ساری زندگی کدی بدر ویکھن نہیں گئے مڑ کے، مگر احد تے جاندے سی، شہیداں واسطے دعا کرتے سی، اڑے فرماؤندے سی احد سانوں پیارا، یہ ساڈے نال محبت رکھدا. اس تو پتہ لگا بے دین اسلام دی نظر شکست یا ہار کوئی شے نہیں. اگر مسلمان اللہ دی راہ کٹیا بھی جائے نا، مگر وہ راہ راستے ہوئے تو اللہ دی رضا لی تے او دا درجہ جتن والے نال آ، جتن والے دا اوڈا مقام نہیں جنہ ایسے بندے دا جڑا اللہ دے رستے شہید ہو گیا. اس تو او نال حضور محبت کرتے سی. 70 میرے قیمتی ساتھی، یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے، قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں. اتنے ہے باز صبا ہے تو سنبھل کے چلی، ایک تماشا نہیں. 70 قیمتی جانا اللہ دی راہ چو شہید ہو گئے. تو احد تے رسول کریم علیہ السلام ایک باری تشریف فرما سی، صحابہ بھی نال تے احد ہلیا، پہاڑ جڑا زلزلہ آیا تے ہلیا تے نبی علیہ السلام نے قدم مبارک مار کے آ کے اس کن ٹھہر جا، تیرے تے نبی ہے اور صدیق ہے اور شہید ہے. اس وی گل کہی جدو وہ شہید نہیں ہوئے، مگر آپ نے فرمایا اس تو نبوت دا بلند مقام جڑا انہوں سمجھ رہا ہے. نبی ساڈی سمجھو کرو بہت بڑے مرتبہ انساناں چوں ہی ہوندا تے بشر ہی ہوندا، مگر اللہ دا منتخب کیتا ہوندا، چنیا ہوندا، تے رب دا بہت انعام ہوندا. اس تو پہلا حضور فرما رہا ہے کہ تو رک جا، فإنما علیک نبی اور صدیق اور شہید. تیرے تے جڑے ایسے کھڑے نا، یا اللہ دا نبی کھڑا، یا صدیق کھڑا، یا شہید. تو رسول کریم علیہ السلام تے نبی سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، وہ صدیق ہے، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ سارے کھڑے. تو رسول اللہ نے فرمایا باقی شہید ہیں. سارے اپنے وقت سے شہید ہوئے. تو پیشگی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دیتی. انسانوں کی بدقسمتی یہ ہے بھی وہ صراط مستقیم تے نہیں رہی، سیدھا رستہ جڑا نا تو کدی آئے ہو جاندے کدی آئے ہو جاندے. کچھ یہ گلاں سن کے اللہ دے نبیاں رسولوں خدا ہی بنا بیٹھے کہ وہ سب کو جاندے، انہوں کو علم غیب. یہ بھی زیادتی.
کچھ یہ سمجھتے انہوں نے سرے تو کوئی خبر ہی نہیں اللہ دینا، یہ بھی پھر وہ کہتے نبی اور رسول ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کچھ دستا ہی نہیں۔ تو درمیان کی بات تو جڑی شر الفقہ اکبر مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے کہی، ایڈے وڈے حنفی عالم مشکات شریف کی شرح مرکات المفاتیح لکھی، بہت اعلیٰ شرح۔ تو مولا علی فرماؤں ہے سمجھو نچوڑ آ جنہوں دیوبندی بریلوی عالوی سب نو چاہیے اپنے دلان جماؤن علم ان الانبیاء علیہ السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء، آندہ خوب اچھی طرح جان لا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے الا ما علمہم اللہ تعالیٰ حیاً، ہاں کدی کدی اللہ تعالیٰ جڑا انہوں نے خبراں دیندا پچھلیاں دے آن والیاں دے اللہ دسدا۔ وذکر الحنفیۃ تو بالتصریح بالتکفیر، اور آندہ حنفی عالمہ نے کھول کے لکھیا بھئی جڑا عقیدہ بنا لے نبی ہر وقت ہر شے جاندا وہ بھی کافر ہے۔ کافر دا آکھیا کیونکہ لمعارضۃ قول تعالیٰ قرآن آندہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کہہ دے اے رسول تو کہہ دے زمین والیاں چ اور آسمان والیاں چ غیب کوئی نہیں جاندا سوائے اللہ۔ یہ سورہ نمل دی ہے، وہ آندا یہ خلاف عقیدہ رکھدا کہ علم غیب رکھ، اے نہ کہے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جدوں چاہندا انہوں نے دسدا اور وہ خبراں سچیاں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے خبر دیتی کہ صدیق ہے اور شہید ہے، انہاں جو دو شہید اس مہینے جی ہوئے، انہوں نے ایک تھوڑا جا واقعہ بیان کرنا۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ذی الحج شہید ہوئے، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ذی الحج شہید ہوئے۔ تاریخاں دا رولا بھی کہڑیاں بار ذی الحج پکا کہ ذی الحج 23 سمجھو ہجری سی ادوں حضرت عمر رضی اللہ شہید ہوئے، اور 35 ہجری سی جدوں حضرت عثمان رضی اللہ شہید ہوئے۔ اللہ دے رسول دی اس وقت دی کئی گل کہ رک جا تیرے تے نبی ہے اور صدیق ہے اور شہید ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے ایمان دی حالت ہے بھی ایک آدمی ذرا نئی قسم دے مسلمان انہیں آکھیا علامہ تسی یہ منتے جی کہ پہاڑ ہلیا تے حضور نے قدم ماریا تے رک گیا؟ انہیں آکھیا ہاں میں مننا۔ تو انہیں آکھیا تیرے جیسا فلسفی اور پڑھیا لکھا بندہ وہی منتا تے حضور دے قدم۔ انہیں آکھیا تینوں پتہ نبی اگر اللہ تعالیٰ دے حکم نال زمین آسمان نو کہے تے ہل جان تے جے کہے سارے رک جان۔ نبی من کے پھر تسی جے شوشے چھڑ دے جا نہیں ہو سکتا سن، نبوت شک ہے تو تسلی کر لو کہ یہ آدمی دا نبی ہونا ثابت ہوندا۔ اور یہ لیے میں بڑی ایک پیاری بات کل پرسوں ایک دوست نے دسی جڑی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی کہ عیسائی یہودی جدوں مناظرہ کرتے نا اسی کٹہرے کھڑے ہو جانا کہ نبی پاک نو جی نبی ثابت کرو، کدی نہیں عقل کرتے بھئی بحث کا طریقہ ہے علمی بھئی تسی انہوں کہو بھائی رسول اللہ دی واری بعد چاہو، اسی حضور دے کہتے موسیٰ عیسیٰ سارے نبیاں نبی مننے ہیں، مگر ہون تو پہلے دس کہ وہ پہلے جڑے وہ نبی کیوں وہ کس حساب نہ نبی ہے، وہ معیار مقرر کر گل دس جہاں وہ نبی بنے، پیش گوئیاں کردار کوئی دس نہ، جے انہاں پیمانیاں تے نبی علیہ السلام انہاں 1000 درجہ بہتر نہ نکل کہ تو نہ منی، تے جے انہاں تو اعلیٰ طریقے نہ حضور انہاں کسوٹیاں تے پورے اتر رہے تو کہڑے منہ انہاں نبی مندا رہے نہیں انہاں نبی مندا۔ اے اصل گل کہ جدوں فریق مخالف بحث تے آ جائے ادوں انہوں آکھے بھائی اسی اپنے طور تے ٹھیک ہے نبی مننے مگر تو جو تو مناظرہ کر رہے ہیں تے تو دسنا بھی وہ کہڑیاں گلاں جنہاں پاروں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے تے حضور نہیں بن دے، وہ دسنا میں یار۔ اور تسی حیران ہو کے درمیان گل آ گئی یہودی عیسائی نبی علیہ السلام تے 1000 الزام لگا دینا بڑے بڑے جرم تد ہی آپ نے نبی من تو انکار نہیں کر رہی۔ جو انہاں دی کتاباں نبیاں دا حال توبہ توبہ قرآن ہے جہی برکت نال رسول اللہ دے کہنا سی انہاں نبی من رہے، کوئی زنا کر رہا کوئی اپنی بیٹیاں نو حاملہ اے نبیاں دے کسے توبہ توبہ اے بائبل پڑھی آئی۔ اس تو کئی عیسائی عالماں نے آکھیا بھی انہوں اپنے گھراں نہیں رکھنا چاہیے، بچیاں پڑھ رہا تے لوط علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے آپے شراب پلا کے ایک دن حاملہ ہوئی ایک دوجے دن حاملہ ہوئی۔ اس تو کدی گلاں کردے جی تسی جو پچھلے نبی رہن تے حضور نبی نہ رہن۔ ایک علم دی گل درمیان چ آ گئی کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے اقبال نے آکھا جی تسلی کرنی ہے نبی ہے کہ نہیں وہ کر لا پہلا کہ نبی کہڑی گل نہ بنتا معیار بنا دس ثابت کر دیں، مگر جدو نبی من لیا پھر چوں چوں کری جانی، پہاڑ نہیں ہل سکتا پہاڑ نہیں رک سکتا، پھر چند پھٹ جان سمندر پھٹ جان تینوں مننا پینا، نہیں منوں جی کر رہا تو پہلے ہی باہر کافراں دے زمرے چ رہ بھی میں نہیں انہوں نبی من کے تو درمیان سے اقبال دے ایمان دی گل انہیں آخیا تو یہ نہ پہاڑ ہلیا حضور نے ایڈی ماری رک گیا، میں خدا دے رسول نبی مار کائنات ساری اللہ دے حکم نہ ہلا دن تے ہل جائے کہہ دن تے رک جائے ہوندا اللہ دے حکم نہ، آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذی الحج شہید ہوئے 23 ہجری سی
اور 35 ہجری سی جدو حضرت عثمان رضی شہید ہوئے. دونوں کا ایک ایک واقعہ ایمان کی تازگی پڑھ دئیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جسے زخمی ہوئے فتح الباری الجز الصحابہ اور یہ اندر کتاب فضائل صحابہ صحیح بخاری جی اور صحیح بخاری جی حدیث جڑی دا نمبر 3692. لمحہ تو ہے نا عمر جال یار. حضرت عمر رضی اللہ جو زخمی کرتے گئے 3-4 دن آپ رہے پھر فوت ہوئے. یہ بڑی تکلیف محسوس کریں زخم چو خون بوے. فقال له ابن عباس وَكَأَنَّهُ يُجَزِّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے آئے تو آپ نے ذرا پریشانی تو نہ نکالن لی بہنا تکلیف محسوس کر رہے. انہوں نے آخیا امیر المومنین یہ تکلیف ہے بھی کوئی گل نہیں. لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ. تو رسول کریم علیہ السلام دے نال رہا تے تو ساتھ دین دا بھی حق بہت اچھے طریقے نال ادا کیتا. بہت حضور دا ساتھ صحیح دیتا. ثم فارقتہ وہو عنک راض. تے جدوں رسول اللہ دنیا تو گئے تینوں چھڈ کے تیرے تو راضی گئے. اس کی تو نہ گھبراؤنا بڑی شان اللہ نے تینوں دیتی. ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ. پھر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال رہا انہاں نال بھی تو بہت اچھا ساتھ نبھایا. ثم فارقتہ وہو عنک راض. وہ بھی دنیا تو جدوں گئے تو تیرے تے راضی گئے. ثم صحبت صحبتہ فاحسنت صحبتہ. تے جدوں تو انہاں تو بعد رسول اللہ دے باقی صحابہ نے زندگی گزاری بڑا اچھا ساتھ تیرا رہا. وَلَا إِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ راضُونَ. تے جدوں تو انہاں نوں چھڈیں گا یہ سارے تیرے تے راضی ہوں گے. تیری حکومت تے سارے خوش ہے بہت. قال اما اے ہن دیکھ لو ایڈے مرتبے دے آدمی حضور شہید کیا جنت دیاں بشارتاں دتیاں مگر اللہ دی عدالت کیڑی ہے جدا خوف اینا ہے. ایڈے وڈے پائے آدمی جو کہہ رہا ہے انہوں پلے بنی ہے اسی کچھ نہ کر کے بھی سمجھی بیٹھے ہیں کوئی گل نہیں قیامت آئی تو نبڑ لیں گے. نبڑنا کی ہے پتا پانی ہونا کہ اللہ دی عدالت ہونی ہے کی حال ہونا. قال اما ما ذکرتا من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا. تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ جیڑا تو کیا نا میں حضور دے نار رہا تے حضور میرے تے خوش گئے. فإنما ذاک من من اللہ تعالیٰ مننا بے لیا. اور رب دا میرے تے فضل سی کہ رب نے مینوں موقع دیتا نبی دا زمانہ ملیا کلمہ میں پڑھ لیا نار رب دا احسان. واما ما ذکرتا من صحبت ابی بکر ورضا ہو. تے جڑا ابو بکر رضی اللہ بھی تو دسیا او دا تو ساتھ دیتا تو بھی خوش گیا. فإنما ذاک من من اللہ عز وجل ذکرہ مننا بے لیا. یہ بھی اللہ رب العالمین دا احسان سی جیڈے وڈے نیک بندے نہ مینوں وقت گزارن دا موقع ملیا. واما ما ترا من دل تے جڑا مینوں تو ایسے ویکھ رہا نا میں پریشان ہاں تے حال حال کر رہا فاہ من اجلے کا وجل صادق. او ابو بکر رضی اللہ ساتھ رسول اللہ میں سمجھا رب دا انعام سی. مگر تم اور تیرے ساتھیاں نے جڑا میں وقت گزارا 10 سال حکومت کی یہ ہو سکتا کہ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے اس تو میں کم رہا. یہ ساری پریشانی اس تو جدو کھڑا کر لیا 10 سال دا حساب دے اسے کی ہوگا. واللہ لو ان لی تلال الارض ذہبا. رب دی قسم اگر ساری زمین سونے نہ بھی بھری ہوئے لفتدیت من عذاب اللہ عز وجل قبل ان ارا. تے رب دا عذاب ویکھن تو پہلا میں وہ سارا دے کے بھی جان چھڑا لواں تے بھی عبداللہ تھوڑی. اس تو اندازہ کرو کہ آخرت دی عدالت کیڈی وڈی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. سب لائناں کھڑے ہونے ہیں اللہ اپنے تخت تے ہونا. فوجاں وہ کھڑیاں ہونیاں کڑیاں زنجیر انہاں کو سپاہیاں کو انہیں جہنم پڑک رہا ہونا تے رائی رائی دا رب نو پتا ہونا. اس تو فرمایا وہ پہلیاں گلاں سب ٹھیک ہے حضور دا ساتھ دیتا مگر جڑا تہاڈے نال وقت گزاریا پریشانی چیڑی ہے. اور یہ لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کیسی بات کی انہوں نے وَكَأَنَّهُ غَلَبَ عَلَى الْخَوْفِ تِلْكَ الْحَالَ مَا حَدْمِ نَفْسِهِ وَتَوَاضُعِ رَبِّ. عمر جیسا بندہ جی حضور نے اتنا کچھ کیا جی وہ اس خوف دا غلبہ ہو گیا. رب دا خوف اینا تاری ہوا اینا ڈریا کہ اسے کی بننا جب خدا دی عدالت پیش ہونا. اس سے ایک واقعہ تے تھوڑی خدمت عرض کیتا کہ جنہوں رسول اللہ شہید کیا گیا اور جلی انہیں وعدے انعام دے کیتے مگر وہ بھی حال ہے وہ کمب رہا. میں اسے عبداللہ بن عباس میں 10 سالہ حکومت دا اللہ نے پوچھا کی بنے. دوسرا قصہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وہ بھی اس دور دے مسلمانوں کی بہت قیمتی وصیت ہے. کاش کے تے کن تر ہر گروہ جڑا بھائی دے جاندا وہ نہیں مسلمانوں دے پیچھے نماز نہیں. وہ اندازہ کرو کہ صرف زبانی برا کہنے والے اسی نے کافر ہے فلانے کو قتل کرنا ہے مسجد تے قبضہ کر لیا
آپ نے مسجد جان تو روک دیتا، جماعت خود انہوں نے شروع کراتی۔ اس ویلے آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہاں پیچھے نماز پڑھیے، کچھ خدا دا خوف کرو، کیوں تسی ایک دوسرے نوں وڈن پیندے جے کافر کہندے مار دے۔ اے انہاں دا حال جے 695 نمبر حدیث صحیح بخاری باب امامت المفتون والمبتدی۔ اس گل دا چیپٹر امام بخاری نے بدھا کہ جہدے دین کوئی خرابی ہوئے، شرابی دانی فاسق فاجر ہوئے یا مبتدی، انہیں کوئی ایسا عقیدہ کر لیا جڑا اہل سنت تو ہٹ کے شیعہ ہے، خارجی ہے، مرزا معتزلی، کوئی عقیدہ ہی ہوگا جا اے بھی نہیں بلتی جویں اسی بریلوی دوستاں نوں کہتے ہیں بلتی، یہ عمل دیاں بدعتاں، یہ بہت ہلکی گل ہے، کسی نے ختم دے لیا یا میلاد کر لیا، یہ عملی بدعتاں، وہ عقیدے دیاں بدعتاں سی جہدے بارے لکھیا اے من اتق اللہ شیئا مما یخالف اہل السنہ والجماعہ، ایسے بدعتی جڑے اہل سنت والجماعت دے عقیدیاں دے خلاف عقیدے کر لے، کوئی خارجی بن گیا سی، کوئی مرجع، کوئی رافضی، کوئی کچھ انہاں دا مسئلہ۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا پہلا لکھیا ان الحسن سئل عن الصلاۃ خلف صاحب البدع، کہ حضرت حسن بصری نوں پوچھا گیا کہ یہ جڑے بدعتی ٹولے نویں نویں مسئلے والے انہاں دے پیچھے نماز پڑھیے؟ فقال الحسن صلی خلفہ ولا بدع، کیا وہ پیچھے نماز پڑھ، وہ بدعت دا وبال وہ سر پہ اپے جا کے بدعت دا حساب ملدا پھرو۔ نماز جدوں قبلہ رخ پڑھا رہا، قرآن صحیح پڑھ رہا، نماز کیوں نہیں پیچھے پڑھ؟ اے میری کھوپڑی نہیں سماؤں یہ کس ظالم نے مسئلہ کیا کہ نماز ایک آدمی قبلہ رخ پڑھاؤں پیچھے نہ پڑھ؟ کہڑے دین سے گل آئی سی؟ حضور نے سب خبراں دیتیاں کہ ایسے ٹولے میں نماز دا نہیں آکھیا جو آپ کرے ہو۔ پوچھا لوگوں نے، حضور نے آکھیا نماز وہ وقت ٹک کے پڑھن گے، بے وقت پڑھن گے۔ لوگوں نے آکھیا کی کریے؟ فرمایا بہتا شوق ہویا تو اپنے گھر پڑھ لیو وقت سے، مڑ کے ایک نماز جا کے انہوں نے پیچھے پڑھو۔ امت انتشار اور فتنہ نہیں ہونا چاہیے، ایک فرض ہو جو کہ نفل نماز پڑھنی پڑنی نال، نماز جدوں تو جدی جدی ہوئی نہ لکیر مارتی اس مسجد نہیں پڑھنی، اتوں ہی پٹھا بہ گیا۔ اہل حدیث کی نماز اہل غیر اہل حدیث کے پیچھے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ کہڑے دین سے گل آئی؟ وہ عقیدے کا تمہیں پتہ کرنے کی کہڑی لوڑ ہے؟ عقیدہ جا کے بھوکتا پھروں گا۔ نماز ٹھیک پڑھاوے، قبلہ رخ ہوئے، قرآن صحیح پڑھے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا صلی خلفہ وعلیہ بدعت، تو اس بدعتی دے پیچھے پڑھ، وہ بدعت دا گناہ ثواب وہ پکتو۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی دی گل ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار آتے پیڈا حوصلہ، آپ جو قاتل ہے، اور چند دن بعد آپ نے بڑے مظلومانہ طریقے نہ شہید کیا۔ ایک گئے ان دخل علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہاں محصور، اس لیے آپ نے مکان بند کرتا سی، مسجد نہیں جان دے۔ یہ گئے انہوں نے جا کے آخیا فقال انک امام عامہ ونظر بک ماترا، کہ تسی ساری امت دے امام دے خلیفہ تے تسی سی، مگر جو کچھ ہن تہاڈے نال ہو رہی ہے وہ ویکھ ہی رہا، نہ تمہیں مسجد جان دیں نہ نماز پڑھاؤ دیں۔ بھائی سلی نہ امام فتنہ حضرت جڑے فتنے والے لوگ نا انہوں دا بندہ ہوں نماز پڑھاؤں تو ساڈا جی نہیں کرتا، اسی بہت ہچکچاہٹ محسوس کر دیں یہو جہ ظالمہ پیچھے پڑھیے۔ فقال اے بالکل اپنی میں نوں چھڑی ماری ہے، ورنہ آپ آدھے یہ جہ بے ایمانہ پیچھے نماز کدی پڑھنی نہ۔ آپ نے اپنے جذبات نوں فنا کرتا، میرے نال جو ظلم زیادتی کر دے مسئلہ کیوں بدلا؟ وقالت الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، آپ نے فرمایا نماز بہترین کام ہے جرا لوگ کر دے، جنہیں بھی کام دنیا کر دی انہوں سب تو اعلیٰ تو نماز ہے۔ فائدہ احسن الناس احسن ما، جدوں یہ نیک کام کرن یہ کام تسی انہوں نہ کرو۔ وائدہ ساؤ فجتنب ساتھم، جدوں ظلم زیادتی کرن انہاں برے کاماں چ انہاں دا ساتھ نہ دو، جو میرے نہ کر دے وہ نہ ساتھ دیو۔ نماز میں کیوں آکھاں تسی انہاں دے پیچھے نہیں پڑھنی؟ تاد امام بخاری رحمۃ اللہ نے اے سمجھو کتاب الاذان دا 56واں باب ہے، حدیث 695 ہے کہ بے شک کسی دے دین کنی خرابی ہوئے، کردار دا کہو جہا ہوئے، اگر وہ نماز پڑھا رہا جماعت دا کام ہے کہ اچھا امام لبے، مگر اگر وہ ہے پڑھا رہا تو انہوں کوئی حق نہیں تسی کہو میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اے دو واقعے دعا خلیفاں دے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، جنت الفردوس تعالیٰ مقام دے، کڈی وڈی گل۔ حضرت عمر دا خوف دیکھ لیا، انہیاں نیکیاں دے باوجود آندے کہ میں جدو اللہ دی عدالت پیش ہوں کی بنوں، ساری زمین سونے دی پڑی دے کے میں جان چھڑا لاں تازی چھوڑی گیا۔ ہاں اے خوف ہی ہے جڑا آدمی نوں راہ راستے رکھدا، ورنہ کدی بھی آ جائے میں بہت نیکیاں کر لیاں مینوں ہن کی پرواہ، تباہ ہو گئی۔ اس تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے مسجد دو بندے بڑے، ایک صدیق بڑھیا ایڈے درجے دا صدیق دے پائے دا، اور ایک فاسق بڑھیا، فاسق نکلیا تو صدیق لکھا گیا، تو صدیق جڑا سی فاسق لکھا گیا۔ لوگوں نے آخیا یا حضرت جی کی گل؟ فرمایا جیسے صدیق آیا وہ دماغ سے آیا کہ میرے نال دی بات کیوں نہیں کرنی، میں جہاں نمازاں پڑھتا کون پڑھتا؟ اللہ نے آخیا جا
کہڑی نماز تو پڑھنا میری توفیق منن دی بجائے تو اپنا کما لانا. تے دوجے نے محنت کیتی اللہ دنیا ساری جاندی میرے نال دا برا کر مگر تیرے دروازے کسے بھی بند نہیں, میں تیری بارگاہ چ آ گیا معاف کر. انہیں اپنے آپ کو نیواں کرتا وس گیا زمین تے رب نے صدیق لکھتا. یہ متکبر ہویا اور انہیں غرور کیتا اللہ نے رد کیا مارا. اس تو حکم یہ ہے جو بھی ہوندا نا انہوں رب دا احسان من وہ فضل اپنے تے سمجھ, تیرا کوئی کمال نہیں. بڑے بڑے دانشور ترے پھردے آ مسجد بنن دی توفیق نہیں. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک امیر آدمی سی وہ ایک نا مسکین سی وہ مزدور رہا سی نال قافلہ جا رہا سی مسجد کراہ چاہیے. وہ مزدور نے آخیا ضرور مینوں اجازت دے میں تھوڑی جی رکھتا پڑھنا. اندر جا پڑھ. کچھ دیر لگی نماز انہوں بڑی سونی لگی تو انہیں آوازاں دیتی کون نہیں تینوں نکلن دیتا کنے پھڑیا. انہیں آخیا انہیں ہی پھڑیا جڑا تینوں مسجد نہیں پڑھن دیتا. مینوں انہیں پھڑیا جڑا تینوں نہیں بن تینوں توفیق نہیں دینا تو باہر دفع ہویا تے مینوں انہیں اندر بلا لیا انہیں ہی پھڑیا. وہی محبت پاروں میں رکیا. تو یہ جڑا کیا گیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کنے لوگ پوچھتے مولا یہ شیطان نوں دوڑاؤن نہیں پڑھی دا لاہور والا تسی اس ویلے لاہور پڑھدے. میں یار یہ بھی گل کرتے کہ لاہور جڑا شیطان نوں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ لاہور جڑا حاجی دا کلمہ کہ جدوں نے آخیا آؤ نماز پڑھو آؤ کامیابی ہے. انہیں ادب نہ کیا کہ اللہ حکم تیرا سن لیا آؤں گا مگر لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نہ کوئی حرکت کر سکنا نہ کسی چیز کی میرے کوئی طاقت ہے. یہ تیری مہربانی ہونی سارا کچھ کرنا. کہ میں اپنے آپ کو رب دے سپرد کرتا بے تو ہی لے جانا تو تو ہی پڑھاونی ہے. اسی بندے کی کر سکتے. تو رب نو آج دی پسند ہے. اے دو واقعے تو سمجھو کہ مہینہ سی. اسی یہ جہاں نیک لوگوں اگر یاد نہ کریے انہوں دی زندگی جو سارے سبق ہے وہ دھیان نہ کریے تو بد نصیب ہے. کیسے کیسے نمونے دے گا کہ اس وقت بھی جنت کی بشارتوں کے باوجود ہوتے ساری زمین دے سونے دے کے میں اللہ دے پکڑ تو بچ جا سستا سب. اور حضرت عثمان رضی اللہ کہہ رہا کہ نماز جدوں کوئی پڑھدا نا تینوں ویکھن دی لوڑ نہیں بھی مسجد کے دروازے تے بریلوی لکھیا کہ دیوبندی لکھیا کون لکھیا. مسجد مسلمانوں دی ہے. کعبے نوں انہاں دا منہ تے قرآن پڑھ دے چپ کر کے انہاں پیچھے پڑھ. یہ کم نیک ہے جدوں برے کرن گے بدعت شرک نانات نماز بے شرک کر دے مگر کھوپڑی ایسی الٹی ہے بھی نیک گل تے نصیحت نہیں پکڑنا نہیں.